کبھی ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی سٹارک پالیسی ڈفرنس ہو ایک ہی حکومت کے دو وزرائے خزانہ کے اندر اور آپس کی کنفیوژن میں 10 مہینے کی کیا قیمت ادا کی ہے، ہمیں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ یہ جب شروع میں آئے تھے تو ہم پورا ایک وفد کی شکل میں پریزیڈنٹ کے ساتھ اپنے انہیں ایف پی سی سے ملے تھے۔ ان کی باتوں میں اس وقت یہ کہتے تھے جو چیزیں آپ مانگتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سچ بولا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا سنگل فگر کر دیں اس کا مارک اپ، انہوں نے کہا نہیں ہو، سنگل ڈیجٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے سیل ٹیکس میں کچھ کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم نے کہا کچھ نہیں کرتے، تو پھر ہم نے میٹنگ کیوں بلائی؟ لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹس کی۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس وقت، کاروباری حالات تو ہمارے اس قدر خراب ہو چکے ہیں، آپ یقین کریں کہ ابھی ہم نے پیچھے وفاقی مؤسسہ ٹیکس جو ہیں ان سے میں ان کا ایڈوائزر بھی ہوں، انہوں نے مہربانی کی تھی، آرڈر کیے تھے کہ جو کنٹینرز ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے۔ جب ہم نے بڑی مشکل سے آرڈر کرائے، ان میں دالوں کا کنٹینر ہے، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، فوڈ کی پروڈکٹ ہے، خراب ہو رہی ہیں، اور جب ان کے اسٹیٹ بینکنگ کا ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں ملکی معیشت اس طرح بری تباہ ہو چکی ہے کہ آپ کالونی آرگنائزر دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے کنسٹرکشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ اصل بات یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ہماری حکومت وقت ہے، اسحاق ڈار صاحب نے بالکل کہا تھا میں آؤں گا، سب کہتے تھے الادین کا چراغ لائیں گے اور فوراً رگڑیں گے اور جناب علی معیشت کا۔ اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو میں ایسے نیچے لاؤں گا۔ آج دیکھیں ڈالر 300 روپے ناپید ہے۔ خود ہی یہ حکومت کہتی ہے، دیکھیں سمجھ نہیں آتی، خود حکومت کہتی ہے کہ 50 لاکھ ڈالر ڈیلی جو ایکسمگل ہو کے افغانستان جاتا ہے۔ بھائی روکے نا، اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، ڈالر کو روک لیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں دیکھیں معیشت کو آزاد کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یقین کریں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کریں تو ایف بی آر نہیں چھوڑتا۔ یہاں پہ روزانہ دکانوں پہ ایف بی آر نے وہاں پہ اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بندے کیا کرتے ہیں، وہ بندے ادھر آ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دکاندار کو کچھ بینیفٹ دیتے ہیں، دکاندار ان کو پیسے دیتا ہے۔ ٹیکس کی جو دائرہ کار بڑھانا ہے وہ نہیں بڑھوا پا رہے۔ لیکن آج جو ایک اور بات کی اسحاق ڈار صاحب نے، حامد زمان صاحب آپ کو لے کے آتے ہیں گفتگو کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیفالٹ کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کا پاکستان دشمن ایجنڈا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ہونے والی ہے، اگلے ویک ہمارا سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کی شرائط بھی بڑی کڑی ہیں، اور غالباً جو یہ قیمتیں وغیرہ ہم بڑھا رہے ہیں، یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ اسی کو سموتھ کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل از کیا ایک پارٹ آف دا سولوشن رائٹ ناؤ؟ کیا یہ اگلے ہفتے اگر سٹاف لیول معاہدہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماریہ جی تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، دس از جسٹ این ایکسکیوز کہ ڈیل نہیں ہو رہی تو یہ ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، آئی ایم ایف ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکسز انکریز کر دیں، آئی ایم ایف ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا سرکولر ڈیٹ ختم کریں۔ سرکولر ڈیٹ اس طرح نہیں ختم ہوتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں اور آپ سبسڈیز بالکل نہ دیں، ہم تو سبسڈیز کا کہتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے جتنی سارٹ پہلے سنائی وہ انفارچونیٹلی ایک اکنامک ایشوز کو پالیٹکس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، حل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں آپ نے جو بھی کرنا ہے، آئی ایم ایف جو آپ کو کہہ رہا ہے، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ہمارے ملک میں کیا، آپ نے وہ سٹیپس لینے ہیں جس سے آپ کی اکانومی گرو کرے، آپ کی انڈسٹری گرو کرے، آپ کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت یہ حکومت ایک پینک موڈ میں آ گئی، بیکاز مے بی دے ڈنٹ ہیو اے پلان، وہ اینڈ ایوری تھنگ از اباؤٹ پالیٹکس۔ وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے۔ وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر۔ یہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اٹ ول ٹیک اے ہرکیولین ایفرٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈیفالٹ ایون ناؤ۔ بٹ بات یہ ہم کن سیمینٹکس میں لگے ہیں کہ ڈالر 285 کا ہو گیا، 300 کا ہو گیا، مطلب ہے آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، اور آپ یہ جو اپنی اسمگلنگ ہے، جو آپ کی اپنی غلطیاں ہیں، اپنی سپینڈنگ کم کریں۔ آپ کا ڈیفیسٹ کم ہونا، سب سے پہلے اپنی سپینڈنگ کم کریں۔ اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام آپ اس میں آپ کمی، آپ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی، آپ ایران اور رشیا کے پاس جائیں تاکہ آپ کا فیول بل کم ہو، آپ فیول ریشننگ کریں۔ لگژری آپ آج بھی جائیں
تو آپ کو ہر قسم کی لگژری گاڑی بھی ملتی ہے مارکیٹ میں, آپ مہنگے مہنگے فون بھی ملتے ہیں, اینڈ یور سپر مارکیٹس آر اسٹاکڈ فل آف امپورٹڈ گڈس. میں ناؤ آئی ڈو ناٹ بائی امپورٹڈ گڈس ایز اے میٹر آف چوائس. تو آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو 10% لوکل گڈس ملتے ہیں اور 90% امپورٹڈ. تو یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بٹ باتیں اس وقت ہمیں نہیں نکالیں گی. وی آر گوئنگ ٹوورڈ ڈیفالٹ. آپ کی جب ایل سیز آرڈر نہیں ہو رہے تو وی نیڈ ایکشن. وی نیڈ واٹ ایکشن, شارٹ ٹرم کیا ایکشن ہے؟ کیونکہ آج تو شرح سود جو ہے وہ 20% کر دیا. اب کاروبار تو کر کے دکھا دیں اس ملک کے اندر, آپ کس نے کر کے دکھانا ہے؟ بالکل, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. جتنے ہم نے قرضے لیے ہوئے, اب 20% تو پالیسی ریٹ ہے, 21-22% میں ہمیں ملے گا. بہت لوگ شٹ ڈاؤن ہو گئے. بجلی ہماری 20 روپے سے 45-47 یا 43 روپے ہو جائے گی. آپ کی 80% ٹیکسٹائل انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اینڈ آئی ایم اونلی ریپرزینٹنگ ٹیکسٹائل, لیکن اور بھی بہت انڈسٹری شٹ ڈاؤن. آپ اپنے ملک کو برباد نہیں کر سکتے. آپ لائن لاسز ختم کریں, آپ کلیمپ ڈاؤن کریں. 35% بجلی اگر آپ کے لائن لاسز میں جاتی, دیٹس تھیفٹ. آپ اس کو کم کریں, آپ لیکیجز کم کریں, اپنے خرچے کم کریں, تو 150 عورت تو ویسے ہی بن جائے گا. They are not tackling it in the right way. They don't have concrete measures. لیکن یہ تو بات طے تھی نا, یہ تو بات طے تھی مرزا صاحب کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ان کی فلسفی سب کو معلوم ہے, وہ گروتھ بیسڈ ان کی اپروچ ہے ہی نہیں. اگر مفتاح کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر کٹ ایک پالیسی کی طرف جا رہے ہیں نا, کہ نہیں گروتھ بیس نہیں ہے ہماری پالیسی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ ان کے وزیروں میں کال و فیل میں تضاد ہے. ایک منسٹر کہتا ہے, آج ذمہ دار منسٹر کچھ روز پہلے کہتا ہے جی ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں, آج دوسرا وزیر کہہ رہا ہے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ کیا, یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. قوم جو ہے اس وقت اس دانے پہ کھڑی ہے کہ وہ کس طرح جائے. تاجر اتنا پریشان ہے, آپ یقین کریں تاجروں نے کاروبار میں بالکل دلچسپی چھوڑ دی ہے. لوگوں کے چھوٹے تاجر کے گھروں میں روٹی نہیں رہی ہے. آٹا دیکھ لیں, آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں, روندے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہارٹ فیل ہوتے ہیں. ایک آٹا ایک عام سی چیز. ہمارا ملک دیکھیں 4-5 جو فوڈ پروڈکٹ ہے اس میں خود کفیل ہے. ہم نے اس میں بھی اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. باقی ملکوں میں دیکھیں کہ کوئی تیل پہ چل رہا ہے, کوئی ٹورزم پہ چل رہا ہے, کوئی الیکٹریسٹی پہ, لیکن ہمارے ملک میں دیکھیں یہ پانچوں کھانا پینا تو عام ہے, اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے. اپنی گندم کبھی یہ باہر بھیج دیتے ہیں, جب اب گندم پھر دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں. یہی حال ہماری چینی کا ہے. دودھ میں ہم دیکھیں کتنے آگے ہیں, پولٹری میں ہم کتنے آگے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی دن بدن جو غریب آدمی ہے کس طرح چلے گا. ایک بڑا ہی سوال, جو بڑا لاجیکل سوال ہے حامد صاحب, میں آپ سے پوچھتی ہوں. یہ جو پھر معاشی ایمرجنسی کی تھیوریز سرکولیٹ کی جا رہی ہیں کہ بھئی چونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں تو ہمیں معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اب چونکہ ڈیفالٹ کی بات تو خود منسٹرز بیٹھ کر رہے ہیں اپنی کابینہ کے باہر, چاہے وہ اس کو ایڈمٹ کرے نہ کرے, آن ٹیپ ہمارے پاس ان سب کے بیانات ہیں. تو کیا یہ پھر معاشی ایمرجنسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے معاملے کو؟ یہ تو جا ہی نہیں رہے جی. دے ہیونٹ ٹیکن دا رائٹ میجرز. یہ تو آپٹکس کر رہے ہیں کہ آج ہم نے 170 بلین کے ٹیکسز لگا دیے, مہنگائی بڑھا رہے ہیں. دے آر ناٹ ٹیکلنگ دا ریئل ایشوز. معاشی ایمرجنسی ہوتی, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا, کہ آپ تیل کی امپورٹ آدھی کر دیں, ریشننگ کر دیں. یہ جتنی ایس یو ویز پھر رہی ہیں ان کو اتنا لیٹر پر ڈے پیٹرول ملے گا, نہیں ملے گا. آپ لگژری آئٹم سارے بین کر دیں, ٹوٹلی بین. صرف جو اس ملک میں چیزیں بنتی ہیں وہ آئیں اور جو پہلے پڑی ہوئی ہیں ان کو یوز کریں. وی آر ناٹ گوئنگ اباؤٹ اٹ دا رائٹ وے. نو بڈی از سیریس اباؤٹ ریزالونگ دی اکنامک ایشو. باتیں ہوتی ہیں سیاست کی حد تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی انسرٹنٹی ہے کہ اس میں آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی.